نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو بھی ہماری گفتگو اقامت نماز کے حوالے سے چل رہی ہے، اور کل کے درس میں ہم نے نماز کے بعد ذکر و اذکار اور دعا کے حوالے سے بات کی، اس کے فضائل بیان کیے تھے، اور آج کے درس کے اندر دعا کے متعلق بات کریں گے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات سے، حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ثابت واضح ہوتی ہے کہ گویا کہ دعا بھی یہ ایک عبادت ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس عبادت کے بعد دعا نہ کی جائے وہ عبادت نامکمل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جب تک ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سامنے نہ آئے، بات اس وقت تک مکمل اور مضبوط اور واضح نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر پہلی جو قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ مومن کی آیت کریمہ ہے، یہ آیت نمبر 60 غالباً، اور جامع ترمذی کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے، 3372 حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی اور یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور فرمایا کہ اے پکارو اپنے رب کو، کہ ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، استجب لکم، کہ میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا جب تم مجھے پکارو گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، کہ جو تکبر کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، عن عبادتی، ہماری عبادت سے، ہم سے دعا مانگنے سے جو گھمنڈ کرتے تکبر میں آتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ذلیل کر کے داخل کریں گے، ان قریب ایسے لوگوں کو ہم ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کریں گے، ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو بھئی اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے دعا کے متعلق اس کی تفسیریں بیان فرمائی ہیں، اور یہاں پر واضح طور پر دعا کے متعلق الفاظ بھی آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، جب تم مجھ سے دعا کرو گے، دل سے مانگو گے، اپنے گناہوں پر توبہ کرو گے، مجھ سے مانگو گے، استجب لکم، تو پھر میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے میری مغفرت طلب تو کرے، مانگ کر تو دیکھے، بھلا اس کی مغفرت کرتا ہوں نہیں کرتا، میری رحمت مانگ کر تو دیکھے۔ تو مختلف یہ الفاظ حدیث قدسی کے اندر آئے، حدیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، کہ میری رحمت میرے بندوں کے بڑی قریب ہے، کہ مجھ سے مانگے تو صحیح۔ تو بھئی یہاں پر جو دوسری بات بیان فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر، یہ بات بیان فرمائی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے، جو گھمنڈ کرتے ہیں، یعنی اللہ سے نہیں مانگتے۔ بھئی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے حالات بہتر ہوں، بندے کے پاس کافی اسباب، مال و دولت کی فراوانی ہو، تو بندہ قدرتی فطرتی ایک عمل ہے، بندہ ناشکر ہو جاتا ہے۔
اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی مصروفیات میں لگ جاتا ہے، اپنے کاروبار سلسلوں میں لگ جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو بندہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں رہی، کیونکہ سب کچھ مجھے مل گیا، تو سمجھتا ہے کہ اب اللہ سے مانگنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو مجھ سے نہیں مانگتے تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدخلون جہنم داخرین، کہ میں ان قریب ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا. تو بھائی اس سے یہ بات ہمارے سامنے، ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے. ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا کہ ایک مرتبہ یہود کے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے، کہا کہ اے محمد کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ قحط سالی آ چکی ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، مالی نقصان ہو رہا ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں. ہم نے تو بڑی دعائیں کی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اپنے بتوں کے سامنے ہم نے گڑ گڑائے، مانگا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری پکار نہیں سنی گئی، تو تو اپنے رب سے دعا کر. ابو طالب کے پاس آئے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے کہے کہ وہ دعا کرے اپنے رب سے. تو ابو طالب آئے، فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، بننے والے ہیں، آپ کی بشارتیں سنی گئی ہیں، آپ کا دین برحق ہے اور آپ کو نبوت ملی ہے. میں آپ کے سارے دین کو، شریعت، کلمے کو سچ مانتا ہوں، لیکن ان باطل خداؤں کی وجہ سے، بادشاہوں کی وجہ سے، سرداروں کی وجہ سے میں ایمان نہیں لاتا. اور کہا کہ آپ ان کے حق میں دعا کر دیں. قحط سالی آئی ہے، جانور مر رہے ہیں، حالات تنگ ہو چکے ہیں. تو اس وقت اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرما، رحمت کی بارش نازل فرما. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور فوراً حدیث مبارکہ کے اندر آتے ایسی کالی گھٹائیں چڑھنی شروع ہوگی اور فوراً بارش آ گئی. بھئی اگر وہ لوگ نہ آتے، اللہ کے رسول سے نہ کہتے، اللہ کے رسول ہاتھ نہ اٹھاتے، دعا نہ مانگتے، تو شاید حالات ایسے ہی رہتے. جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے اپنا رحم و کرم والا معاملہ فرما دیا. اور ویسے بھی بڑے انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام بھئی اولاد نہیں تھی، اللہ سے 60 سال تک دعا کرتے کہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ کوئی نیک بیٹا، نیک اولاد عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اللہ نے ان کی پکار کو سن لیا. اور ایسی لوط علیہ السلام پر جب لوگوں نے ظلم و ستم کیا تو اللہ سے فریاد کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اکیلا ہوں، میری کوئی جماعت نہیں، کوئی مضبوط، کوئی جماعت، کوئی فوج نہیں کہ میرے کافروں کا مقابلہ کر سکے. اللہ انہوں نے ہر ظلم و ستم کی حد کراس کر دی ہے، اللہ کسی ظالم کو، ان کے گھروں کو زمین پر باقی نہ چھوڑ. تو اللہ سے بد دعا کی، اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے سارے ان کافروں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. اور ایسے ہی بھئی مختلف انبیاء نے مختلف موقعوں پر زکریا، یحییٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل پر، ہر مصیبت کے وقت مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے، اللہ کے سامنے اپنے مطالبات کو رکھتے. تو بھئی یہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے، دعا مانگنے کے حوالے سے یہ قرآن پاک کی آیت ہمارے سامنے آئی. اور دوسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، 3370 نمبر حدیث مبارکہ ہے اور صحیح حدیث مبارکہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور مکرم اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کو اس چیز سے بڑھ کر کوئی چیز معزز اور مکرم نہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے. عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس عاجزی کے، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور عمل اپنے بندے کا پسند نہیں کہ جتنا اس کا میرے سامنے ہاتھ پھیلانا مجھے پسند آتا ہے، کہ میرا بندہ میرے سامنے پیشانی جھکا رہا ہے، میرے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، تو میں اس بندے کی بڑی ایک مہمان نوازی کرتا ہوں، اس کا اکرام کرتا ہوں اور اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. جب اللہ کو ہم یاد کریں گے تو بھی اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا. جب اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اپنی پریشانی غموں کو، تو انشاءاللہ ہماری پکار کو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. اور تیسری حدیث مبارکہ، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں تمام دین کے معاملات سکھائے، تمام احکامات سکھائے، اور ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ میں اللہ سے اگر دعا مانگوں تو کیا مانگوں.
اللہ سے اگر میں دعا مانگوں تو کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے تو یہ دعا مانگا کر، یہ الفاظ کہا کر کہ اللہم اغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، اور ورحمنی، مجھ پر اپنا رحم و کرم فرما دے، مجھ پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اور تیسرے الفاظ بیان فرمائے کہ وعافینی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ کر دے، میرے ساتھ عافیت کا لفظ جو آتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی، عافیت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ دعا کے اندر ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے تو اس میں تمام معاملات آ جاتے ہیں، ہر قسم کی پریشانی، بیماری، مصیبت، حاجت اس میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو عافیت کی دعا مانگو، خیر و عافیت کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تمہاری پکار کو قبول کرے گا۔ تو تیسری بات کیا بیان فرمائی کہ وعافینی، کہ اللہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ کر دے، بھلائی والا، خیر والا معاملہ کر دے، اور وارزقنی، اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ جس بندے نے بھی یہ 4 دعائیں اللہ سے کی، جس بندے نے بھی اللہ سے یہ 4 دعائیں کی، سمجھو اس بندے نے دنیا آخرت کو جمع کر لیا ہے، اس بندے نے دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں کو حاصل کر لیا، جمع کر لیا، گویا کہ تمام بھلائیوں کو اس نے پا لیا ہے۔ تو بھئی یہ مختصر آپ کے سامنے یہ خاکہ ہم نے رکھا۔ کل کے درس میں انشاءاللہ مزید اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ، حدیث مبارکہ لائیں گے بھئی، تاکہ ہمارے سامنے بھئی دعا کی افادیت اور اس کا فائدہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت کے مطابق اس کی اہمیت کیا، دعا مانگنے کی، یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو بھئی مجموعی طور پر یہ صورتحال ہمارے سامنے آ چکی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور اپنے تمام مسائل پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں کہ جو ہماری پکار کو سنے، ہمارے مسائل کو حل کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے کہ ہمارے مسائل کو سنتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، غموں سے نجات دیتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی یہ بات بیان فرمائے گی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به۔ بھئی یہ تمام الفاظ جو آئے کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تیرے در کو چھوڑ کر ہم کہاں جائے، تو ہی تو ہمارا رب، تو ہی ہماری مدد کرنے والا کافروں کے مقابلے میں، تو ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم و کرم فرما، ہماری مدد کر کافروں کے مقابلے میں۔ بھئی قرآن پاک میں بار بار اللہ نے یہ درس دیا، ہمیں تنبیہات کی، واضح و نصیحت کیے، ہمیں توبہ استغفار کے طریقے بتلائے۔ تو بھئی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے، اپنی پریشانیوں کو رکھے، اور انشاءاللہ وہ ہماری پکار کو سنے گا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ بھئی کل کے درس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اللہ سے توبہ نہ کرنا، دعا نہ مانگنا، کہ کیا یہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی بڑا گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے؟ بھئی دیکھیے، اصل میں اس مسئلہ جو یہ آیت ہمارے سامنے بھی آئی کہ جو اللہ سے گھمنڈ تکبر کی وجہ سے نہ مانگے، اللہ اس بندے کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گی۔ تو بھئی یہ بھی ایک وعید آ گئی کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا کہ گویا کہ وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتا ہی نہیں، اللہ پر اس کا یقین ہی نہیں کامل، اللہ پر اس کا یقین ہی نہیں ہے، غیروں کے سامنے جاتا ہے۔ تو جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ کے سامنے مسائل کو نہ رکھے، اللہ کی ذات پر کامل ایمان نہ رکھے، تو اس بندے کے بارے میں آیا کہ اللہ اس بندے کو ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ بھی اگر کسی سے کبیرہ گناہ ہو جائے، والدین کی نافرمانی ہو جائے، نمازیں چھوڑ دے، چوری کر دے، ڈاکہ کر دے، زنا کر دے، کوئی بھی کبیرہ گناہ کر دے، تو وہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھئی توبہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ توبہ نہ کرے، کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے حق سلب کر لیا، کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، جب تک اللہ سے توبہ نہ کر لے یا اس بندے کو راضی نہ کر لے، اس سے معافی نہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو، اس بڑے کبیرہ گناہ کو معاف کرتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر کبیرہ گناہ کر کر کے اس پر بندہ ثابت قدم رہے، اللہ سے توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، تو بھئی یہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو بھئی اس لیے کوشش کی جائے کہ بندے سے غلطی ہو بھی جاتی، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرے۔ بھئی انبیاء معصوم عن الخطا تھے اور صحابہ محفوظ عن الخطا تھے، خطا گناہ ان سے ہو جاتے
لیکن اللہ فوراً ان کو توبہ کی توفیق دے دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے سامنے جب توبہ کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ بقیہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کہ اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم